الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کا ہمارا موضوع اور ٹاپک ہے، کیا انسان اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر سکتا ہے؟ یہ بہت سارے گھرانوں کا، بہت سارے خانوادوں کا یہ مسئلہ ہے، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، اور کچھ اہل علم کی یہ رائے ہے بھی کہ جو کسی کا حصہ بنتا ہے وہ آپ دے دیں، لیکن شرعاً ایسا نہیں ہے، کیونکہ وراثت کا لفظ بولا ہی تب جاتا ہے کہ جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے وہ شخص فوت ہو جائے، وہ فوت ہوگا تو شرعی وراثت ہوگی، ورنہ وہ شرعی وراثت نہیں ہوگی۔ اور وراثت کے متعلق جو دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا نام ہے ترکہ۔ ترکے کا تو معنی ہی یہی ہے کہ چھوڑا ہوا مال، کہ جس کا مال ہے وہ چلا گیا، اس کے سارے اختیارات ختم ہو گئے، اب جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر فرمائے ہیں ان حصوں کے مطابق اس بندے کو ملے گا، کیونکہ اور پھر جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں ان حصوں میں کسی کو کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ اور پھر دیکھیے بڑے مزے کی بات، قرآن مجید کی جس آیت کے اندر، سورہ نساء کے اندر دوسرے رکوع میں جو آیت ہے وراثت کے احکامات کے حوالے سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی جس کے حصے بیان فرمائے، مثلا بیٹیوں کے ہیں، فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ آخری لفظ ذرا غور کرنا، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پہلے بیٹی کا حصہ ہے کہ اگر ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے نصف ہے، اور ایک سے زائد ہوں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو ان کے لیے فَلَهُنَّ ثُلُثَا، ان بیٹیوں کے لیے 2/3 مال ہے، کس سے؟ مَا تَرَكَ، جو وہ چھوڑ کر گیا ہے۔ اس سے اگلی آیت دیکھیں، والدین کے جہاں حق بیان کیا گیا ہے، فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اگر مرنے والے کی اولاد ہے، لیکن کس مال سے؟ مِمَّا تَرَكَ، جو اس نے چھوڑا ہے۔ تیسری آیت جہاں شوہر اور بیوی کے حق کو بیان کیا گیا ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہارے لیے آدھا مال ہے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے۔ تینوں آیتوں کے اندر لفظ ترکہ استعمال ہوا ہے کہ جو وہ مال چھوڑ کر گئے ہیں، یعنی چھوڑا ہوا مال ترکہ، تو شرعی وراثت اس کو بولیں گے کہ جب جس کی جائیداد تقسیم ہونے لگی ہے وہ شخص فوت ہو چکا ہے، وہ میل ہو فیمیل ہو، وہ باپ ہے، وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، وہ بیٹی ہے، جو بھی ہے وہ فوت ہو جائے۔ شرعی وراثت کے لیے یہ شرط ہے، اگر وہ زندہ ہے اپنی زندگی میں دے رہا ہے تو اس میں جو صحیح البخاری کے اندر روایت ہے سیدنا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے کہ انہوں نے اپنے ایک بچے کو غلام دیا، اور ان کی اہلیہ کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا نعمان سے پوچھا، کیا آپ نے اپنے ہر بچے کو حل نحلتا کل ولدن، کیا آپ نے ہر بچے کو غلام تحفے میں دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈریے اور اپنی اولاد کے درمیان عدل سے کام لیجیے۔ فإنی لا اشہد علی جور، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پہ گواہ نہیں بنوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفی فرما دی۔ تو اگر زندگی میں دینا ہے وہ گفٹ ہوگا، وہ پھر بیٹے کو بھی، بیٹی کو بھی، چھوٹے بیٹے کو بھی، بڑے بیٹے کو بھی برابر پہ دینا ہوگا۔ جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا، اس کے مطابق پھر چلنا پڑے گا۔ وہ ہدیہ ہوگا، وہ گفٹ ہوگا، تو اس میں آپ برابری رکھیں گے۔ ہاں، شرعی وراثت جو ہے وہ تبھی ہوگی جس کا مال ہے وہ دنیا سے چلا جائے، اس کے چلے جانے کے بعد جو شریعت نے ترتیب رکھی ہے اس کے مطابق ہی وہ مال تقسیم ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اس کے مطابق اپنے مزاج کو ڈالیں، نہ کہ اپنے مزاج کے مطابق شریعت کو ڈالنے کی کوشش کریں۔